محبوب کے محبوب شہر کی فضیلت، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ ہمارے سرکار مدینے کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مدینے کی مٹی کوڑھ کی بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، غبار المدینہ شفاء من الجذام، مدینے کے گرد و غبار کوڑھ کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے حالات تحریر فرماتے ہیں کہ جن کو کوڑھ کی بیماری تھی، ان لوگوں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی کو اپنے بیمار جسم پر ملا تو وہ لوگ کوڑھ کی بیماری سے شفا پا گئے اور ٹھیک اور تندرست ہو گئے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اور شاعر مشرق اقبال فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ شیخ محقق کا تجربہ۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مدینہ پاک کا قیام میرے لیے وجہ تھا، میرے پیروں میں سجن ہوا کہ حکیم نے اس بیماری کو ہلاکت و بربادی کی علامت قرار دیا، میں نے مدینہ طیبہ کی پاک مٹی سے اپنا علاج کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں آسانی کے ساتھ آرام ہو گیا۔ دیوبندی مولوی صاحب کی بھی سن لیجئے۔ مولوی عاشق الہی دیوبندی لکھتے ہیں کہ سفر حج میں میرے چچا بھی میرے ساتھ تھے۔ میرے چچا کے منہ میں سجن آ گیا اور وہ خطرناک مرض میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اپنے چچا کی یہ پریشانی مولوی خلیل احمد کو بتائی تو انہوں نے کہا، گھبراؤ نہیں، سرکار کے روضے شریف کے قریب سے مٹی لے لو اور منہ پر مل دو۔ میں نے نماز ظہر سے فارغ ہو کر مٹی حاصل کی اور چچا کے چہرے پر ملی۔ اس خاک مدینہ نے زیادہ سے زیادہ کام کیا، اس کی برکت سے میرے چچا کو شفا حاصل ہو گئی۔ اے ایمان والو، خوب غور کرو اور ان دیوبندیوں کو پہچانو۔ یہاں تو مدد بھی لی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک کی مٹی سے مدد لی اور شفا حاصل کی کہ جب دیار پاک کی مٹی میں اس قدر مدد و شفا پہنچانے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش و عطا سے محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدد و شفا دینے کی کس قدر طاقت و قوت ہوگی۔ حضرات، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم ہے، دشمنوں کو بھی اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ دیوبندی مولوی صاحب کو اپنی جوار کرم کی مٹی سے شفا عطا فرما دیا کہ مومن وفادار اپنے پیارے نبی رحمت و برکت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابر کرم کی بارش میں دنیا میں بھی نہاتے ہیں اور بروز قیامت میں بھی سیراب ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کے گرد و غبار کی فضیلت۔ شیخ محقق علیہ رحمت الرضوان تحریر فرماتے ہیں کہ آفتاب رسالت، مہتاب نبوت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہیں باہر سے مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے تو جو گرد و غبار آپ کے چہرے انور پر پڑ جاتا اس کو صاف نہ فرماتے۔ اگر صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص اپنے چہرے اور سر کو گرد و غبار کی وجہ سے چھپاتا تو آپ منع فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خاک مدینہ میں شفا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ وہ دین دکھائے کہ ہم سب بھی مدینہ طیبہ جائیں، اور ایک کاش کہ مدینہ طیبہ کے پاک گرد و غبار ہمارے سر اور چہرے پر پڑے ہوں تو ہرگز ہم ان پیارے رحمت و نور والے گرد و غبار کو جھٹکارے نہیں اور نہ ہی صاف کرے، بلکہ ان کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لے
اگر بیماری ہوگی تو شفا نصیب ہو جائے گی، اور ہمارے چہرے روشن اور بارونق بھی ہو جائیں گے۔ حضرات، مدینہ طیبہ کی زمین کی مٹی بھی رحمت و شفا والی ہے۔ یہ بزرگی صرف مدینہ طیبہ کو حاصل ہے، جو دنیا کے کسی شہر کو نصیب نہیں۔ طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ مدینہ طیبہ کے پھلوں میں شفا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے شہر پاک کے تمام پھلوں میں شفا ہے۔ عجوہ کھجور کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کان احب التمراء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العجوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام قسم کے کھجوروں میں عجوہ کھجور زیادہ پسند تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عجوہ کھجور کی اصلیت اس درخت سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ عجوہ جنت کے کھجوروں میں سے ہے اور یہ زہر کا علاج ہے۔ عجوہ کھجور میں شفا ہے۔ سرکار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 عدد عجوہ کھجور نہار منہ صبح کو کھائے، اس پر زہر اور جادو اثر نہ کرے۔ اے ایمان والو، مدینہ طیبہ کی تمام قسم کی کھجوروں میں خاص کر عجوہ کھجور میں جو برکات اور شفا ہے، وہ سب ہمارے حضور سراپا رحمت و نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رحمت کی نسبت سے ہیں اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہیں۔ عاشق مصطفیٰ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خطے میں ہے موجے نور کرم، اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، محبوب پاک کے شہر پاک مدینہ طیبہ دنیا کے تمام شہروں پر یہ شرف اور فضیلت رکھتا ہے کہ اس زمین کے پھلوں میں بھی رحمت و شفا ہے جو کسی زمین کو نصیب نہیں۔ طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ مدینہ طیبہ کی ہواؤں میں شفا ہے۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ خوشبودار ہوتی ہیں اور ان ہواؤں میں رحمت و شفا ہے۔ حضرات، محبوب پاک کے شہر پاک مدینہ طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر عزت و عظمت سے نوازا ہے، دنیا کے دوسرے شہروں کو کہاں نصیب کہ اس شہر پاک میں چلنے والی ہواؤں میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور شفا کی تاثیر عطا فرما دی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم جس وقت آپ پر برس پڑے اور آپ کو محبوب پاک کے شہر پاک مدینہ طیبہ کے صبح و شام اور دن و رات کی بہاروں میں اس کے پاک اور خوشبودار ہواؤں کے پرکیف جھونکوں میں کچھ ساعتیں گزارنے کا موقع میسر آ جائے تو رحمت و شفا والی پاک ہواؤں سے خوب مستفید اور فیض یاب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کسی بے ایمان اور بدعقیدہ شخص کی گمراہ کرنے والی کسی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اور حاصل ہونے والی نعمت و دولت سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے امن و پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ مدینہ طیبہ مکہ شریف سے افضل و اعلیٰ ہے۔ محبوب کا قیام مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور محبوب رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں قیام و آرام فرمانے کا حکم عطا کیا۔ ہم ایمان والے عاشقوں کے لیے یہی دلیل ہے کہ مکہ سے مدینہ طیبہ افضل ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مدینہ طیبہ کی زمین اور اس کا شہر پسند اور محبوب نہ ہوتا
تو شہر مدینہ طیبہ میں اپنے پیارے نبی محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیام و آرام فرمانے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں بسنے اور آخری آرام گاہ بنانے کا حکم عطا فرما دیا۔ اِذِ الْحَبِيبُ لَا يَخْتَارُ لِحَبِيبِهِ إِلَّا مَا هُوَ أَحَبُّ وَأَكْرَمُ عِنْدَهُ، یعنی محبوب نہیں پسند کرتا ہے اپنے محبوب کے لیے مگر وہ چیز جو محبوب کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہو۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام و سکون اور آخری آرام گاہ کے لیے جس پیاری زمین اور جس مبارک شہر کو پسند فرمایا وہ دنیا کی تمام زمینوں اور شہروں میں سب سے بزرگ اور افضل ہے۔ اس روایت سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ مکہ کے سرکار، مدینے کے سردار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کیا تو دعا مانگی، اللہم انک ان اخرجتنی من احب البقاع الی فاسکنی فی احب البقاع الیک، یعنی اے اللہ تعالی، اگر تو مجھ کو میری بہت پسندیدہ جگہ یعنی مکہ سے باہر لاتا ہے تو میری سکون اور قیام کے لیے ایسی جگہ منتخب فرما جو تیرے نزدیک تمام مقامات میں محبوب اعلیٰ مقام ہو۔ عاشق مدینہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کو بیان فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے مشفق و مہربان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا یقیناً قبول ہوئی، جس کی برکت سے یہ مقام یعنی مدینہ طیبہ تمام مقامات میں افضل و اعلیٰ ہو گیا، اور اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام و سکون کو پسند نہیں فرمایا بلکہ مدینہ طیبہ ہی کے قیام و آرام کو پسند کیا۔ حضرات، صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ مدینہ طیبہ مکہ شریف سے افضل و اعلیٰ ہے۔ شیخ محقق کا فیصلہ، عاشق مدینہ مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ نسبت و تعلق کا خیال و لحاظ رہے اور محبت کے دین پر قائم رہا جائے۔ ایمان والوں کو اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے کہ خالق و مالک اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بعد ساری فضیلت خالق و مالک کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ شخص ہر چیز پر، ہر وجہ اور ہر جانب سے محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو فضیلت دے، اس میں کچھ بھی لحاظ و پاس نہ کرے، اور سارے عالم کی چیزوں میں الگ الگ جو فضیلت ہے اس کی وجہ بھی نسبت و تعلق ہی ہے۔ اس بات پر انبیاء اکرام، رسولان اعظام اور جملہ صحابہ کرام و محدثین و ائمہ دین اور اولیاء و علماء و بزرگان دین کا بالا جمع اتفاق ہے کہ محبوب خدا پیارے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تعلق اور نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے حاصل ہے، اور آپ کو جو مقام و درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملا ہے، وہ مقام و درجہ اور نسبت و تعلق نہ کعبہ معظمہ کو حاصل ہے اور نہ ہی عرش اعظم کو ملا ہے۔ فدائے مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، زہ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آن خدا وہ خدائے محمد۔ اور فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل وہ بنا کعبہ وہ منا، لولاک والے صحابی سب تیرے گھر کی ہے۔ جس چیز کو جتنی نسبت اور تعلق محبوب خدا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے، اتنی ہی زیادہ اس چیز کی فضیلت ہے۔ اگر مکہ مکرمہ آپ کی جائے پیدائش ہے تو مدینہ طیبہ
آپ کا دار قرار اور قیامت تک کے لیے آرام گاہ ہے۔ ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔